بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جناب زین ملک صاحب and rest of the speakers, I am thankful to the organizers for giving me this opportunity to talk about interfaith harmony and various challenges that interfaith harmony is facing in Pakistan. زین ملک صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اردو میں گفتگو کرنی ہے، تو اس حوالے سے چونکہ کافی گفتگو آپ لوگ جو میں نے سنی ہے وہ تھیولوجیکل اسپیکٹس آف انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں کر چکے ہیں، تو میں اس میں جانے کی بجائے آپ لوگوں کی خدمت میں جو کچھ سٹیپس ہم نے پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنے کے لیے لیے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے جو چیلنجز اور اپرچونٹیز ہیں ان کا ذکر بھی میری مختصر سی گفتگو میں ہوگا. 2017 میں ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ کی انسٹرکشن پر پیغام پاکستان کا انیشیٹو لیا تھا. پیغام پاکستان کے مسلمان علماء کی طرف سے ایک سٹیٹ نیریٹو ہے جسے 6000 پاکستانی علماء جن کا تعلق تمام مکاتب فکر کے نمائندوں سے ہے، اور اس کے علاوہ اس کو 20 کے قریب اسلامی ملکوں کے گرینڈ مفتیز نے بھی سیکنڈ کیا ہے، جس میں امام کعبہ اور گرینڈ مفتی آف مصر بھی شامل ہے. پیغام پاکستان کے 2 آرٹیکلز ایسے ہیں جن کا تعلق نان مسلم کمیونٹیز اور انٹرفیتھ ہارمنی سے. انہیں 2 آرٹیکلز کو بیس بناتے ہوئے پھر ہم نے ایک اور نیریٹو تیار کیا جس کا نام ہے سایبان پاکستان. سایبان پاکستان انٹرفیتھ ہارمنی کا نیریٹو ہے، اور جس طرح پیغام پاکستان کو مسلمان علماء نے ریٹیفائی کیا تھا، سایبان پاکستان کو پاکستان کے اندر بسنے والی تمام غیر مسلم کمیونٹیز نے ریٹیفائی کیا ہے. اور وہ تمام ایشوز جن کو پاکستان کی مختلف غیر مسلم کمیونٹیز سمجھتی ہیں کہ ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، ان کو اس قومی بیانیے کا حصہ بنایا گیا ہے. اور اس کو لیڈنگ غیر مسلم کمیونٹیز کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ریٹیفائی کیا ہے، جس میں مسیحی کمیونٹی بھی شامل ہے، ہندو کمیونٹی بھی شامل ہے، سکھ کمیونٹی بھی شامل ہے، اور بہائی کمیونٹی بھی شامل ہے. سایبان پاکستان کے نیریٹو کے تحت ہم نے پورے ملک میں بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی ہیں. میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارا ایک ہارمنی کرکٹ لیگ کا پروگرام اسلام آباد میں ہو رہا ہے، شالیمار کرکٹ کلب میں، جس میں مختلف چرچز کی ٹیمیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں. اور ہماری جو مسیحی کمیونٹی ہے ان کی مدد کے ساتھ اور زلمی فاؤنڈیشن کی مدد کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. احسن اقبال صاحب نے کل اس کا افتتاح کیا تھا، اور کل یعنی سنڈے کو اس کی کلوزنگ سیریمنی ہوگی. اس سایبان پاکستان میں ہم نے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا ہے جو پاکستان میں غیر مسلم کمیونٹیز کو درپیش ہے. ان چیلنجز کا ذکر کیا ہے، اور اس میں انٹرفیتھ ہارمنی، انٹرفیتھ ڈائلاگ، نان مسلمز کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن، اور پھر ان کو جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان سب کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد ان رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے جو انہیں چیلنجز درپیش ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اس حوالے سے ہم پاکستان کی نان مسلم کمیونٹیز پرٹیکولرلی جو مسیحی بھائی ہیں ان کے ساتھ بہت کلوزلی ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور اس میں راولپنڈی میں کرسچین اسٹڈی سینٹر، ان کے ساتھ ہمارا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. اسی طرح آرچ بشپ
جوزف صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہمارا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. تو اس میں ان تمام ایشوز کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ پاکستان میں نان مسلم کمیونٹی کو درپیش ہیں. ان کی ورشپ پلیسز کی حفاظت, ان کی ریلیجس آئیڈینٹی کی حفاظت, ان کو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملے ہیں ان کی حفاظت, یہ ان کے پرسنل لاز کے ایشوز, پھر جو سندھ کے اندر خاص طور پہ غیر مسلم بچیوں کے ساتھ جو جبری شادیاں اور اس قسم کے ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا ہے. پھر اس کے اندر اس چیز کو بھی انشور کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ان کو ریووک نہ کیا جا سکے. تو اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کا اور پاکستان کی میجر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی بھی کنسنٹ ہم نے لی ہے, ان کو بھی انوالو کیا ہے. یہ جو صاحبان پاکستان کا نریٹو ہے یہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے پاکستان کی نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے. اب میں تھوڑے سے ان کچھ چیلنجز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 20-30 سال میں ایک خاص قسم کے نریٹو کو پروموٹ کیا گیا, اور یہ نریٹو اس لیے پروموٹ کیا گیا کہ اس کے ذریعے افغانستان میں رشیا کو نکالنا تھا. اور ظاہر ہے رشیا تو چلا گیا, رشیا کے جانے کے بعد پھر افغانستان کی جو صورتحال آپ سب لوگوں کو اس کا اندازہ ہے, اور اس ساری صورتحال میں ریڈیکلزم پروموٹ ہوئی. ریڈیکلزم کو آل اوور دی ورلڈ پروموٹ کرنے میں سب سے زیادہ ریلیجوسٹی کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ریڈیکلز یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں ریلیجن کی تعلیمات کو, اپنی پسند کی آیات کا انتخاب کرتے ہیں, ان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنے ریکروٹ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو, اپنے لوگوں کو, اور ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے وہ پھر معاشرے کو ڈسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 10 سال پہلے پاکستان میں جو بات آپ نہیں کر سکتے تھے, آپ اس کو کنوے نہیں کر سکتے تھے. میں آپ کے سامنے اپنی پرسنل ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 سال پہلے میں اس وقت ڈین تھا فیکلٹی آف شریعہ لاء کا, اور اس وقت کرسچین اسٹڈی سینٹر نے ایک ریکویسٹ بھیجی کہ ہمارے کچھ پریسٹ یونیورسٹی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے خیر یونیورسٹی کی اتھارٹی سے اجازت لے کر ان کو بلایا. تو اس وقت بڑی ریزسٹنس ہوئی, لیکن اب صورتحال اس سے ٹوٹلی مختلف ہو چکی ہے. اب میں اس وقت میں H10 سیکٹر میں تھا, یعنی کوئی مسجد بھی نہیں تھی. اب میں فیصل مسجد میں بیسڈ ہوں, اور اب ریگولرلی کرسچین کمیونٹی کے پریسٹ, سکھ کمیونٹی کے پریسٹ وہ ریگولرلی فیصل مسجد آتے ہیں. ہم ان کو وہاں بریفنگ دیتے ہیں, بلکہ ان کی ورک شاپس ہولڈ کرتے ہیں. اور ہم نے ایک چیز اور ایڈوانس کی ہے کہ نان مسلم کمیونٹیز کو اپرچونٹیز دینے کے لیے ہم نے ایک لبرل تھیولوجی اینڈ ریلیجس اسٹڈیز کا MS اور PhD شروع کر رہے ہیں کہ وہ نان مسلم جو گریجویشن لیول کی تعلیم اپنے مختلف ریلیجس سیمینریز سے حاصل کریں. یعنی آلریڈی پاکستان میں یونیورسٹیوں کے اندر دینی مدارس کے گریجویٹس کے لیے اوپننگ موجود ہے, لیکن جو نان مسلم سیمینریز ہیں ان کے گریجویشنز کے لیے یونیورسٹیز کے اندر اوپننگ موجود نہیں ہے. تو ہم ان کے لیے انٹرنیشنل لیول کا ایک اسلامک اسٹڈیز کا نہیں بلکہ تھیولوجی اینڈ ریلیجس اسٹڈیز کا MS اور PhD شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں ایک اسپیشلائزیشن ہم نے یہ ضرور رکھی ہے اسلامک اسٹڈیز کی, اس کی 3 اسپیشلائزیشن ہیں, سمیٹک ریلیجنز, نان سمیٹک ریلیجنز اور اسلامک اسٹڈیز. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام مذاہب کی تعلیم اس طرح دی جائے گی کہ جس میں کسی مذہب کو دوسرے مذہب سے سپیریئر ثابت کرنے کی بجائے یہ بتانے پر فوکس کیا جائے گا کہ یہ مذاہب سارے جو ہے, اور یہ وہی جو قرآن پاک کی تعلیمات ہے. خود مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے حوالے سے میں نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا ہے. اس میں میرا ایک پرٹیکولر آرٹیکل ہے جو ٹیمپل یونیورسٹی کے جرنل آف اکمینیکل اسٹڈیز میں چھپا ہے, پارٹیسپیشن آف مسلمز ان انٹرفیتھ ڈائیلاگ, پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو تھیولوجی ہمیں روکتی ہے, نہ ہی شریعہ ہمیں روکتی ہے,
یہ ہمارے اپنے رویے ہیں، اور یہ وہ رویے ہیں جن کے اندر نفرت انگیزی رچ بس گئی ہے۔ آپ میں سے پرٹیکولرلی وہ لوگ جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہے، انٹرافیتھ ہارمنی کے لیے کام کرنا زیادہ مشکل ہے۔ زیادہ بڑے چیلنجز ہیں مسلمان فرقوں کو اکٹھے کرنا، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو اکٹھے کرنا اتنا مشکل کام نہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، اور یہ جو کچھ ہے، یہ جتنا آپ کو پاکستان کے اندر جو پرابلمز نظر آتے، ایک تو میں یہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں انٹرفیتھ یا انٹرفیتھ جو پرابلمز ہیں یہ پوری دنیا سے زیادہ بڑے ہیں یا زیادہ مختلف ہیں۔ ہم بھی اسی پوری دنیا کا حصہ ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے جو امپیڈیمنٹس ہیں ان میں یہ نفرت انگیزی، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، اور جو ڈیپ ریلیجس، سیکٹیرین اور پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ کل ہماری میٹنگ تھی آرمی چیف کے ساتھ، 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، اور ہم آج کل ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں جس میں ٹاپ کی پاکستانی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سے ہماری ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ تو اس سب میں جو ایک ہی چیلنج ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ چیلنج ہے جو پولیٹیکل، ریلیجس اور سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے۔ یعنی پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ اس ڈیوائڈ کو ختم کرنے میں ہے۔ ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنی ہے مین ایشوز کے اوپر، اور ہم اس کنسنسس کو پیغام پاکستان کے ذریعے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر زرخیز زمین ہو، پانی اس کو نہ دیا جائے، جتنا مرضی اچھا بیج لگا لے، اس پہ اچھی فصل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں حالات اس طرح ترتیب دیے گئے کہ نہ زمین زرخیز تھی، نہ بیج اچھا تھا، اور نہ ہی کاشتکار محنتی تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو کیسا جی میں ملال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ یقین کیجئے آپ ہمارے بھائی ہیں، مختلف فیتھس سے تعلق رکھنے والے، لیکن ہم سب ایک پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں۔ ایک گھر میں آگ لگے گی تو وہ صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہے گی، وہ تمام گھروں کو جلائے گی۔ اگر گولی لگے گی تو وہ صرف مسلمان یا مسیحی یا ہندو کو نہیں لگے گی، وہ کسی کا فیتھ دیکھ کر نہیں لگتی۔ پاکستان کے پاس بڑی اپرچونٹیز ہیں، لیکن اس ڈیوائڈ کی وجہ سے ہم ان اپرچونٹیز کو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ہماری جو اپرچونٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ضائع ہو رہی ہیں۔ تو مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت حالات اچھے بھی نہیں ہیں، اور ہمیں ان حالات میں آگے بڑھنے کے لیے صحیح تشخیص کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کو ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ ہم اس ریت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے پاکستان کے حالات کو آپ دیکھیں نا، تو وہ اس طرح ہے کہ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے، اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اس وقت حالات یہ ہیں، لیکن ہم الحمدللہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کیونکہ پیغام پاکستان کا میں نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائیویٹ جو یونیورسٹیاں ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہماری سیکورٹی کے ادارے، ان سب کے درمیان ایک کلوز کولیبریشن کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ تو ہم پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی میں ابھی آپ کے پاس اس میٹنگ میں شرکت سے پہلے
یہاں ہماری بہائی کمیونٹی کا ایک سینٹر ہے، میں وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اور وہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک گفتگو تھی، ایک نشست تھی جس میں ہم سب لوگوں نے حصہ لیا. تو بہرحال ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک نارمل ریاست بنائیں گے، ایسی ریاست جس میں تمام فیتھس کو ماننے والے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ابھی ہم ہر چیز کو ریلیجس بنا لیتے ہیں، فیتھ کا حصہ بنا لیتے ہیں، ڈفرینسز کو بھی ہم نے فیتھ کا حصہ بنا لیا، نفرت انگیزی کو بھی ہم نے فیتھ کا حصہ بنا لیا، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کو بھی فیتھ کا حصہ بنا لیا، کلنگ کو ایک ڈیڈ کا جو ہے وہ درجہ دے دیا. تو یہ رویے تھیولوجی کے تو نہیں ہیں، یہ رویے فیتھ کے تو نہیں ہیں، نہ ہی یہ اوریجنل تعلیمات میں تھے. یہ سب ڈسٹورٹڈ امیجز ہیں جس نے ہماری نوجوان نسل کو بھی خراب کیا اور ایک ریئیکشنری مائنڈ سیٹ کو کریٹ کیا. تو ہم انشاءاللہ اس کو کانٹیسٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمیں ریاستی اداروں کی اور حکومت کی مدد بھی حاصل ہے، اور ہم پر تمام کمیونٹیز جو ہے وہ کانفیڈنس بھی کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تقریباً پچھلے ایک سال میں، یعنی ایک سال کے اندر 2022 میں ہم نے 600 سے زیادہ ایکٹیویٹیز کروائی ہیں. پوری ایک سیریز ہم لے کے چلتے ہیں. ایک علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کے چرچ، وہاں کے مسجدیں، وہاں کے مندر، وہاں کے مسلمان، غیر مسلم، تمام ریلیجس لیڈرز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو، خواتین کو انگیج کرتے ہیں، یوتھ کو انگیج کرتے ہیں. اور ان کوششوں، ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ان کی کامیابی کے وقت لگے گا، لیکن ان کوششوں کی وجہ سے 2016 کے بعد سے مسلسل پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور آپ ہماری کوششوں کی کامیابی کا اندازہ دہشت گردوں کے ریئیکشن سے لے سکتے ہیں کہ پیغام پاکستان ہم نے جاری کیا تو انہوں نے اس کے مقابلے میں رد پیغام پاکستان کے نام سے ایک ڈاکومنٹ جاری کیا. یہ ریفلیکشن ہے کہ ان کے رویوں سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس طرح ان کو تکلیف پہنچی. اور آئی ایس پی آر نے اس کو بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ پیغام پاکستان کے ذریعے اور اس سے ریلیونٹ جو دوسرے انیشیٹوز ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نے جو ہیٹ اور ریڈیکلزم کی آئیڈیالوجی ہے اس کو بریک کر دیا، اس کو کانٹیسٹ کر دیا، اور کانٹیسٹ کیا ہے آن دی بیسس آف ٹیچنگز آف اسلام. ہمارے بعض ساتھیوں نے شروع میں، جو غیر مسلم ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو مسلمان علماء کا نریٹو ہے پیغام پاکستان. تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آغاز اسی سے ہونے کی ضرورت تھی، کیونکہ جو ریڈیکل آئیڈیالوجیز پاکستان میں پریویل کرتی ہیں ان میں اسلام کی تعلیمات کو ہی ڈسٹورٹ کر کے استعمال کیا جاتا. تو ہم نے پیغام پاکستان کو ایک پرو ایکٹیو اور ڈیولپنگ نیریٹو کے طور پہ پیش کیا، اور اس کی کنٹینیویشن میں سایبان پاکستان انٹرفیتھ ہارمنی کا پروگرام بنایا، ایک پورا نیریٹو ڈیولپ کیا، خواتین کے لیے دختران پاکستان کا ایک نیریٹو ڈیولپ کیا، نوجوانوں کے لیے نوجوانان پاکستان کا ایک نیریٹو ڈیولپ کیا. اور ان تمام چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں پیغام پاکستان سینٹر فار پیس، ریکنسیلیشن اینڈ ریکنسٹرکشن اسٹڈیز تیار کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ تھا، انٹرفیتھ اور انٹرافیتھ ہارمنی پر لٹریچر نہیں ہے. پاکستان میں جو لٹریچر ہے وہ ہیٹ پر مبنی ہے، اور پاکستان کا میڈیا پوری دنیا کی طرح وہ سینسیشن اور ڈیوائیڈ اور پولیٹیکل خبریں جو ہیں صرف ان کو سنتا ہے. ہم نے کوشش کی مین اسٹریم میڈیا پہ بھی پروگرامز کیے، میں خود جاتا رہا، لیکن وہ ایک پروگرام ہو گیا، یعنی صلح کی بات تو کوئی سننا نہیں چاہتا، تو جنگ لڑائی کی باتیں اور پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی باتیں جو ہیں وہ لوگ سننا چاہتے ہیں. بہرحال ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں کامیابی بھی ہو رہی ہے، ہمارے سامنے چیلنجز بھی ہے، لیکن ہم تمام کمیونٹیز کی ہیلپ سے
ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم جو آخری بات میں آپ سب کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اور جس پہ ہم سب لوگ یقین رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, اب بھی چلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. تو یہی ہماری کوشش ہے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.